السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آج میں آپ سے ایک کہانی اور شیئر کروں گا۔ یہ کہانی میرے بچپن کی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ میں اپنے استاد کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ اب وہ بولتے تھے کھڑے ہو مغرب کی نماز پڑھ لو۔ اب گاؤں کی ہماری مسجد تھی، سکھر کی بازار کی مسجد تھی، سب لوگ نماز پڑھتے تھے، میں بھی نماز پڑھ لیتا تھا۔ اب جب نماز پوری ہو گئی تو میں کیونکہ بچہ تھا، میں چاہتا تھا کہ بھاگ کر کہیں اور چلے جاؤں، تو میرے ابو کہتے تھے کہ نہیں اب تم ایسا کرو، نفل پڑھ لو، سنت پڑھ لو، سنت پڑھ لی، نفل پڑھ لیے۔ اب بولتے تھے اوابین پڑھ لو۔ اب اوابین کی میں نے 4 رکعتیں پڑھ لیں تو بولتے تھے 6 پڑھ لو، 6 پڑھ لی تو بولتے تھے 49 رکعتیں پڑھتے رہو۔ میں عجیب پریشان کیا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، پوری دنیا گھر جا چکی ہے، میں نماز پہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ خیر 2 سے 3 دن کیا کرتے، بھاگنے کا تو کوئی چارہ تھا نہیں، منع کر نہیں سکتے تھے، میں نماز پڑھتا رہتا تھا۔ پڑھتے پڑھتے عشاء ہو جاتی تھی، عشاء کی اذان ہو جاتی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی مہینوں تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن والد صاحب نے مجھے بٹھایا اور بٹھا کے بولا کہ تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں کہا جی کیجیے۔ کہہ رہے تم نماز پڑھتے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ میں کہا جی ثواب ملتا ہوگا، یہ فائدہ ہے۔ کہ اس کے علاوہ کیا سیکھا؟ میں کہا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں سیکھا۔ تو نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ بازار کی مسجد ہے، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ میں کہا ہاں وہ لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ تو بولتے ہیں کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے تمہیں تمہاری جگہ سے ہٹایا ہو؟ میں کہا نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو میری جگہ سے کسی نے بھی نہیں ہٹایا، جس جگہ میں مغرب پڑھتا ہوں اسی جگہ میں عشاء پڑھتا ہوں۔ کہ اچھا جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں آپس میں کیا بات کرتے ہیں؟ میں کہا جی والد صاحب مجھے کیا پتہ کیا بات کرتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں، میں تو اپنی نماز کے اندر بزی ہوں، مجھے کیا پتہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا بات نہیں کر رہے۔ کہ ہو سکتا ہے تمہاری برائی کر رہے ہوں۔ میں کہا جی برائی کر رہے ہوں، اچھائی کر رہے ہوں، مجھے تو نہیں پتہ، میں تو اپنی نماز میں بزی ہوں، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو نے بڑے کام کی بات کی۔ تو نے بولا زندگی کے اندر کنسسٹنسی یا استقامت بہت ضروری ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے جو بھی کام کر رہے ہو سکون سے تسلسل کے ساتھ کرتے رہو۔ دنیا والے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ کوئی HR مینیجر آپ کو آج تنگ کر رہا ہے، وہ 6 مہینے 8 مہینے سال میں کہیں اور چلے جائے گا۔ کوئی مینیجر، کوئی بوس آپ کو عجیب مل گیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں چلے جائے گا۔ آپ دل جمعی کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، کنسسٹنسی استقامت کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے۔ دنیا میں کوئی تعریف کر رہا ہے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کوئی برائی کر رہا ہے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کوشش کریں، پڑتا ہے انسان کے اوپر فرق تو، لیکن کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ کام کرتے رہیں گے تو آپ کی جگہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو اسے بڑا اچھا ملا اگر اسی اصول کو ہم زندگی کے اوپر اپلائی کر لیں اور کوئی بھی ایک چیز چوز کر لیں اور پھر زندگی اس کے اوپر لگا دیں، وہ پڑھائی ہو، وہ لکھائی ہو، وہ کوئی ڈگری ہو، کوئی فیلڈ ہو، لیکن استقامت سے ایک کام مسلسل خاموشی سے کرتے رہیں تو کام بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہ 14 نکات والی ویڈیو بنائی تھی، پاکستان میں کام کرنے کے 14 نکات، اس میں ایک بات بولی تھی کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ اف یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ ہو ول ٹیک دی کریڈٹ۔ تو اگر یہ آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ کریڈٹ کون لے جائے گا تو جو چاہے کام کریں وہ ہو جائے گا، کسی اور کو کریڈٹ لینا ہے آپ لے جانے دیجئے، آپ سر جھکا کے کام کرتے رہا کریں۔ استقامت، کنسسٹنسی سے شاید ہی بڑی کوئی سکلز ہو جو آج کل ہمارے بچوں کو چاہیے مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔